نئی بات ڈیجیٹل میڈیا سے آپ کو خوش آمدید۔ کاشف ضمیر جو میزبانی کر رہے تھے ارطغرل غازی انگن التان کی، وہ پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے، 2 روزہ دورہ تھا لاہور میں۔ تو اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا کہ کاشف ضمیر ان کی میزبانی کر رہا ہے، تو وی ور ایکسائٹیڈ اور سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ ہوسٹ آخر ہے کون۔ بڑی بڑی کاروباری شخصیات، بزنس مین، برانڈز پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور بڑا پیسہ ہے ان کے پاس بھی، لیکن کاشف ضمیر جو ایک ٹک ٹاکر ہے اور کہتا ہے کہ میں چودھری گروپ آف انڈسٹری کا چیئرمین بھی ہوں، تو ایک تجسس تھا اس اسٹوری کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اور ایک اچیومنٹ بھی ہے ہماری، ہم نے اس کو بڑے احسن انداز سے اسٹوری کو لے کر چلے، اور خاص طور پر لاہور رنگ، نئی بات، نیو ٹی وی پر یہ خبر نشر ہوئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب خبر بریک کی گئی، خاص طور پر مجھے بھی تھریٹس آئیں، اور خبر بریک کرنے کے پاداش میں وہ کاشف ضمیر نے دھمکیاں میں ویڈیو بھی جاری کی اور فون کال کی، میسیجز کیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے اس سٹوری کو ڈگ آؤٹ کیا، اور جب پتہ لگا کہ یہ ہوسٹ کاشف ضمیر جو انگن التان کا میزبان ہے وہ کریمنل ہے، کریمنل کن کیسز میں ہے اس پر بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، تو 8 مقدمات اس کے حوالے سے درج نکلے۔ اس حوالے سے پنجاب پولیس کا ریکارڈ بھی CRO ڈیٹا اسے کہتے ہیں، وہ سامنے آ گیا، اور CRO ڈیٹا آنے کے بعد انگن التان کا لاہور میں آنا، وہ ایگریمنٹ بھی ہمارے پاس تھا۔ تو بہرحال انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی یہ خبر نشر کی گئی۔ تو نئی بات میڈیا ڈیجیٹل میں ہم وہ ساری باتیں بتائیں گے جو سب جاننا چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے صحافتی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ہمارا پروفیشن ہے۔ بطور صحافی میں سٹوری کو انویسٹیگیٹ کیا، اور آپ دوستوں کے سامنے، آپ جیسے ناظرین کے سامنے وہ سٹوری رکھ رہا ہوں۔ تو 8 مقدمات صرف لاہور میں درج نہیں ہیں، 4 مقدمات لاہور میں درج ہیں، 2 سیالکوٹ میں، 2 ٹوبا ٹیکسنگ میں۔ ان میں جو 4 مقدمات ہیں وہ ان میں چلان ہو چکا ہے، اور 3 عدالت میں زیر سماعت ہیں، اور 1 اشتہاری ملزم ہے تھانہ اگو کی سیالکوٹ ضلع میں۔ جب یہ خبر بریک کی جاتی ہے کہ انگن التان کا میزبان کاشف ضمیر ریکارڈ یافتہ ہے، تو کاشف ضمیر کی طرف سے دھمکیاں میز ویڈیو میسیجنگ کالز آنی شروع ہوئیں، تو DIG آپریشنز لاہور اشفاق احمد خان نے وہ ویڈیو خود دیکھی، اور میری طرف سے درخواست گئی، اور SP ماڈل ٹاؤن نے فوری حکم ان کے حکم پر SHO گالے مارکیٹ نے مقدمہ درج کیا۔ جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو ہم مقدمے کے اندراج کے حوالے سے سٹوری بریک نہیں کرتے، ہمارا مقصد اب اس بندے تک پہنچنا تھا کہ جو کریمنل ہے اور اوپر سے ہمیں ہراساں کر رہا ہے، ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں وہ تھریٹ کر رہا ہے۔ تو فوری طور پر ہم نے اس کی مقدمے کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے لیک آؤٹ نہیں کی، تو اس پر SSP انویسٹیگیشن عبدالغفار کیسرانی جو لاہور میں تعینات ہیں، اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 ٹیمیں تشکیل دیں۔ ایک ریڈ کی گئی، کامیابی نہیں ملی، دوسری ریڈ کی تو کامیابی ملی، اور شاندار کامیابی ملی، اور بطور صحافی میں پولیس کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے احسن انداز سے، احسن اقدام سے اس ملزم تک پہنچے اور کاشف ضمیر کو دھمکی دینے پر گرفتار کر لیا۔ اب معاملہ گرفتاری پر ختم نہیں ہوتا، یہ تو گرفتاری ہوئی تھی میرے مقدمے میں، حماد اسلم میرا نام ہے، اور مجھے دھمکی دی گئی خبر نشر کرنے پر، تو اس مقدمے میں کاشف ضمیر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ کاشف ضمیر کی گرفتاری 506 اور ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کی دفعہ کے تحت گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پھر میرا معاملہ یہاں تک تھا کہ اس نے ویڈیو میں میرے پر الزام لگائے کہ میں PC گیا، میں نے فوٹیج سیلفی لینی تھی، سیلفی نہ لی، تو یہ حماد اسلم رپورٹر نے اس حسد میں، اس نفرت میں میرے خلاف یہ خبر چلائی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں صحافی ہوں، اور ایک انٹرنیشنل اداکار لاہور میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، تو بطور صحافی میرا
इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी था। और जब मैं पीसी पहुंचता हूं तो ना ही मेरा इनके साथ कभी मैसेज पे रब्ता हुआ है काशिफ ज़मीर के साथ, ना ही कभी मैंने फ़ोन पे कॉल की है, ना ही कभी मैंने इनसे मिला, और ना ही जब इंगन अल्तान 5 स्टार होटल में मौजूद थे और ये काशिफ ज़मीर मेज़बानी कर रहा था, तो ना ही मैंने उससे रिक्वेस्ट की, ना ही मैंने मिन्नत की कि मेरी एक सेल्फ़ी इंगन अल्तान के साथ उतरवा दें। बहरहाल ये इल्ज़ाम और इसके बाद करदार कशी की, मेरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, फिर थ्रेट की कि मैं रिपोर्टिंग निकाल दूंगा, जहां भी मिलोगे मैं देख लूँगा, फ़ोन कॉल पे भी धमकी दी। तो बहरहाल गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और उसी में मैंने फिर उसको माफ़ कर दिया था। और माफ़ इस सूरत में किया कि ये अब मेरे पर जो संगीन इल्ज़ाम लगा रहा था, जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, तो उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया। काशिफ ज़मीर ने जब अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया कि जो इल्ज़ाम उसने हमाद असलम मेरे पर लगाए थे उसमें सदाकत नहीं है, हकीकत नहीं है, तो उसके बाद मैंने उसको माफ़ कर दिया। और जहाँ तक ख़बर नशर करने की बात है, उस पर मैंने कमिटमेंट नहीं की कि मैं ख़बर ब्रेक नहीं करूँगा। बाद में भी स्टोरीज़ मेरे सामने आएंगी, मैं ब्रेक करूँगा। ये हो या इस जैसा कोई और किरदार हो, उसको बेनकाब करना सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है, और हम ये बेनकाब करते रहेंगे। हम विलन जो होंगे उसको एक्सपोज करेंगे, जो हीरो हैं उनको हम प्रमोट भी करेंगे। तो लिहाजा ये एक किरदार था काशिफ ज़मीर। और जहाँ तक माहदे की बात है जो इंगन अल्तान और काशिफ ज़मीर के दरमियान हुई, तो $10 लाख के तहत इसको लाहौर में बुलाया गया ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, और चौधरी टेक्सटाइल मिल और ग्लास मिल के हवाले से उन्होंने कोई साइन भी किए इंगन अल्तान की तरफ से। तो माहदा मुकम्मल तौर पर तय पा चुका है, जिसके हवाले से अभी इन्होंने $5 लाख दिए हैं, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि $5 लाख हमने दे दिए हैं, और वो कह रहे हैं मिल गए हैं। तो कैश अभी तक नहीं हुए, वो अभी देखते हैं कि कब तक कैश हो जाएंगे। बाकी जो $5 लाख हैं वो अभी मिलने हैं। तो लिहाजा अब ये स्टोरी ये आप तक है, और उम्मीद करते हैं कि इंगन अल्तान का जो मेज़बान है वो पैसे दे दे जितनी कमिटमेंट हुई है। फिर पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी तो हम उनकी खबरें फिर चलाएंगे। बहुत शुक्रिया।